محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی کی سرزمین پر ایک اللہ کے مقدس ولی اپنے مزار شریف میں جلوہ بار ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان پہنچا۔ اس کو حاجت تھی، ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی کا موقع تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، آپ کچھ عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی سکون و اطمینان کے ساتھ کر سکوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس نہ تو دولت ہے، نہ تو اشرفیاں ہیں، نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، کوئی نہ کوئی مرید آئے گا، مصافحہ کرے گا اور نذرانہ پیش کرے گا، وہ نذرانہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ نوجوان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مریدوں کا آنا شروع ہوا، سارے مرید آتے گئے اور مصافحہ کرتے گئے، یہاں تک کہ کسی بھی مرید نے کوئی نذرانہ پیش نہیں کیا۔ شام کا وقت ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا سرکار میرا گھر بھی دور ہے اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک میرے پاس سے کوئی خالی نہیں گیا، لیکن آپ پہلے ضرورت مند ہو جو کہ خالی جا رہے ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتی مبارکہ اس نوجوان کو دی اور کہا کہ جاؤ بازار میں بیچ دینا، کچھ پیسے ملیں گے جو آپ اپنی بیٹی کی شادی میں لگا لینا۔ اس نوجوان نے وہ جوتیاں لی اور لینے کے بعد وہاں سے چل گیا۔ سفر طویل تھا، پیدل کا زمانہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے تو نکل گیا، لیکن چند میل چلنے کے بعد ایک مسافر خانہ واقع تھا۔ اسی مسافر خانے میں وہ نوجوان رک گیا اور سوچنے لگا کہ رات یہیں گزاری جائے، صبح انشاءاللہ تعالی یہاں سے گھر کی طرف کا سفر روانہ کیا جائے گا۔ وہ نوجوان اسی مسافر خانے میں رکا اور رکنے کے بعد رات کا آخری پہر تھا کہ حضرت امیر خسرو رحمہم اللہ کسی جلسے میں شعر و شاعری کے تعلق سے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ نے اچھا کلام پڑھا اور خوب نذرانے پائے، سونا چاندی ہیرے جواہرات روپیہ پیسہ سب کچھ حضرت امیر خسرو رحمہم اللہ لے کر کے آ رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، آپ نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر یہاں پر آرام کر لیا جائے۔ جب اس مسافر خانے کے قریب میں آپ رکے تو آپ کو اپنے پیر کی خوشبو آئی۔ جب پیر کی خوشبو آئی تو آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے پیر صاحب مسافر خانے میں ہوں۔ حضرت امیر خسرو مسافر خانے میں داخل ہوئے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے مسافر خانے کے انچارج سے پوچھا کہ یہاں کوئی دہلی سے آیا ہوا ہے؟ مسافر خانے کے انچارج نے کہا کہ ہاں ایک مسافر ہے، نوجوان ہے، دہلی سے آیا اور اس کو طویل سفر کرنا تھا، اس لیے وہ رات میں یہاں رک گیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ مسافر خانے کے انچارج نے دہلی سے آنے والے مسافر کے پتہ دیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پر پہنچے، دیکھا، اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں دہلی کی سرزمین سے آ رہا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ میں اپنی ضرورت پر گیا تھا، انہوں نے اپنی جوتی دے دی اور کہا کہ اس کو بازار میں بیچنا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہاں ہے جوتی میرے پیر کی؟ اس نوجوان نے ان جوتیوں کو نکالا اور کہنے لگا کہ یہ جوتیاں ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔
حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیا ان جوتیوں کو بیچے گا؟ کہنے لگا کہ ہاں، انہوں نے بیچنے کے لیے ہی مجھے دی ہے، میں بیچوں گا ان جوتیوں کو۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ کتنے پیسے میں بیچو گے؟ نوجوان کہنے لگا یہ پرانی اور بوسیدہ جوتیاں ہیں، بھلا ان کی کیا قیمت مل سکتی ہے؟ آپ جو بہتر سمجھے وہ قیمت مجھے دے سکتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی سارا نذرانہ، ہیرے جواہرات، سونے چاندی روپیہ پیسہ سب کچھ دے دیا اور کہا کہ یہ جوتیاں مجھے دے دو، میں اس کی قیمت آپ کو ہیرے جواہرات، سونا چاندی روپیہ پیسہ دیتا ہوں۔ سارا نذرانہ آپ نے اس کو دے دیا اور جوتیاں لے لی اور کہا کہ اگر ابھی بھی تم مطمئن نہ ہو تو چند دنوں کے بعد تجھے اور ہیرے جواہرات دے دیے جائیں گے۔ کہنے لگا کہ نہیں سرکار، یہ بوسیدہ جوتیاں آپ نے بڑی ہی قیمت میں خریدی ہیں، آپ کا بڑا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان جوتیوں کو لیا اور دہلی کی سرزمین پر یعنی اپنے پیر مغاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار ایک نوجوان جوتیاں آپ کی لے کر کے جا رہا تھا، آپ نے نذرانہ دیا تھا یا وہ آپ کی بارگاہ سے چرا کر کے لے کر کے جا رہا تھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ چرا کر کے نہیں لے جا رہا تھا بلکہ میں نے اس کو اس کی ضرورت پر نذرانہ دیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا سرکار اس سے جوتیوں کو میں نے خرید لیا، اس کو ہیرے جواہرات، سونے چاندی روپیے پیسے دے دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے بڑی ہی کم قیمت میں اپنے پیر کی جوتیوں کو خریدا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں سرکار جتنے پیسے میرے پاس، جتنا سونا میرے پاس، جتنے ہیرے جواہرات میرے پاس تھے انہی سے میں نے سودا کر لیا، کاش میرے پاس اگر اس وقت ایک کمرہ بھر کے بھی ہیرے جواہرات، سونے چاندی، مال و دولت ہوتا تو میں ساری دولتیں اپنے پیر کی جوتیوں کے بدلے میں دے دیتا۔ حضرات محترم اپنے پیر سے محبت کریں، کیونکہ پیر کی ہر شے سے محبت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کر کے پورے زمانے کو بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفن کیا جانا جائز ہوتا تو میں اپنے ساتھ امیر خسرو کو لے کر کے جاتا۔